اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے پھر سے دوبارہ پڑھیے گا۔ پہلے ہم نے منفی پہلو سنا، اور منفی پہلو میں کیا تھا؟ خداوند کا پاک روح نہیں ہے تو ساری زندگی کی ہے جی ویران ہے، سنسان ہے، تاریکی ہے۔ دوسرا والا کس متعلق سے تھا؟ ہماری زندگی میں کوئی راہ شریروں کی ٹھیک ہے اصلاح ہے، خطا کاروں کی راہ ہے، اور ٹھیک ہے اور بہت سی مصیبتیں ہیں۔ شانی بھائی نے جو تلاوت کی اس میں کیا تھا؟ اس میں ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے گویا مر بھی جائے تو کیا، اگر خداوند پر ایمان نہیں ہے تو زندگی کیا ہے؟ بے ایمانی میں، بے سکونی میں۔ جی پڑھیے گا۔ پہلا زبور اس کی پہلی آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ آمین۔ آئے بھائی شانی کے ساتھ بھی مل کر ایک دفعہ پھر تلاوت کو سنتے ہیں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں جو مثبت پہلو ہے اس میں کس طرح سے برکات آ سکتی ہے، اور جو منفی پہلو ہیں ان کے وسیلہ سے کس طرح سے ہماری زندگی میں کیا آ سکتا ہے؟ نقصان آ سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11 باب اور اس کی 25 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو ہم نے دیکھا کہ جب ہم کیا کریں گے؟ خداوند کے بغیر، پاک روح کے بغیر زندگی گزارنا شروع کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک گلاس کی مثال دیکھی جو میری اور آپ کی زندگی تھی، وہ گلاس کسی بھی طرح سے ٹھہر نہیں پایا، ویرانی ہے، ٹھیک ہے بربادی ہے، پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی وہی ہے جس نے مثبت پہلو کو بھی لینا ہے اسی نے لینا، اور منفی پہلو کو بھی اسی نے کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے، دو راہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک راہ مجھے اور آپ کو کہاں پر لے کے جاتی ہے؟ ہماری برکت کی طرف لے کے جاتی ہے، بحالی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور دوسری راہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں پریشان اور برباد کرتی ہے۔ آپ اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے کس بڑی کامل امید سے آئے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں آئے ہیں، بھائی وغیرہ کام کر کے آئے ہیں، جتنے بھی کام کر کے آئے ہیں وہ اس سوچ کے کہ خداوند کی حضوری جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سانو برکت دیتے تھے، پھر وہ سانو کی دے گا، اپنے جلال چ برکتہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب خداوند ہماری زندگی میں نہیں ہے، پاک روح نہیں ہے، تو ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ویران ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈگمگائی سی رہتی ہے، پریشانی اور تکلیف۔ لیکن جب بھائیوں نے حوالے کو مثبت انداز میں بتایا کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر، خطا کاروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا، اور بتایا گیا کہ وہ کس درخت کی مانند ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس، ٹھیک ہے، جس کا پتہ بھی نہیں، جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ تو یہ مثبت پہلو ہے۔ اور بھائی نے بھی بتایا کہ جب خداوند کا پاک روح کیا ہوا؟ اس نے جنبش کرنا شروع کیا، اور جب خداوند کا پاک روح آیا تو جو تاریکی تھی وہ کیا ہے؟ روشنی میں بدل گئی۔ ہاللیلویہ۔ اور بھائی نے یہ بتایا کہ جو خداوند پر ایمان لاتا ہے، جو یہ نہیں کہہ سکتے جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو کیا ہے؟ وہ، اس کا مطلب ہے زندگی جو خداوند نے اس کو بخشی، اسی زندگی میں ایمان والا، برکتوں والا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو پھر اسی خوبصورت آیت کے ساتھ گیا کہ صادق کی یادگاری ہمیشہ کیا ہے جی؟ قائم رہتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں تو مر جاتے ہیں، لیکن عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خداوند میں کامل امید ہے کہ ان کی روحیں کیا ہیں؟ وہ زندہ رہتی ہیں، اور خداوند کے آنے پر، ٹھیک ہے، خداوند کے عزیزوں آنے پر بھی کیا ہے؟ ان کی زندگیاں جو آپ کو برکتوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ یہی پیپر تھا جو ہمیں دو رستوں کے متعلق سے بتا رہا تھا۔ وہ دو رستے کون سے تھے؟ ایک پرفیکٹ اور ایک ان پرفیکٹ، ٹھیک ہے، ایک مثبت اور ایک کیا ہے؟ منفی۔ منفی میں سے کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، لیکن جب خداوند پر ایمان آ گیا، جب خداوند کا پاک روح ہماری زندگی میں آ گیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں جب خداوند کے ساتھ چلنا آ گیا تو یہی ہماری زندگی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کہ آپ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان تین پیغامات میں سے
इस खूबसूरत मिसाल को ले सकते हैं कि रास्ता खूबसूरत ही है, लेकिन उस खूबसूरत रास्ते को आपने क्या कर दिया, मनफी में तब्दील कर दिया। कलाम एक ही है जो सबों के लिए, लेकिन उस कलाम को हासिल करने की लोग कोशिश नहीं करते। अगर नहीं करते तो हमारी जिंदगियां क्या हैं, अगर करते हैं तो आपको कहना चाहता हूँ वही सब कुछ है, वही सब कुछ है जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, बरकत का बाइस बन जाएगा। हालेलुया। तो आइए खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी कीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। आज इस कलाम